السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، آج 9 مئی اور واقعہ 9 مئی کو پورے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن آج 9 مئی کو بہت ساری اہم ترین خبریں ہیں جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید چیزوں کو ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب کی گرفتاری اور پھر چیزیں بدترین ہونا شروع ہو گئی، اور 2 سال جو تھے فسطائیت کے، جبر کے، ظلم کے، پاکستان کی کیا پوری دنیا کی تاریخ میں شاید ایسے سال نہ ہوں، لیکن پاکستان کی قوم نے برداشت کیا۔ اب جبکہ پورے 2 سال مکمل ہو رہے ہیں تو بہت ساری خبریں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایک سب سے بڑا ٹائیگر جو ہے وہ نہ صرف رہا ہوا ہے بلکہ گھر پہنچ گیا ہے، اور ایسا ٹائیگر جس کے بارے میں گمان تک نہیں تھا کہ سب سے پہلے یہ رہا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ عمران خان کی بھی پے رول پر رہائی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اچانک دو سال مکمل ہونے پر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ یہ بڑے عجیب سے اتفاقات سمجھے یا اس کے پیچھے کچھ موجود ہے؟ بہرحال عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ ایک سٹرونگ قسم کی موومنٹ شروع کر دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب، پاکستان اور بھارت کے درمیان کنفلکٹ جاری اور ڈرون جسے کہتے ہیں وار جاری ہے، لیکن اسی کے اندر خبر ہے کہ بھارت کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جناب 9 مئی کی بات کرتے ہیں۔ 9 مئی وہ تلخ ترین دن تھا کہ جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ کیا انداز تھا ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے اور پیراملٹری فورسز آئیں، کمانڈوز آئے بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور عمران خان کو دروازہ توڑ کر گرفتار کیا گیا تھا۔ کیا عالم تھا؟ وہ پرانی ویڈیو میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ 9 مئی کس طریقے سے پلان کیا گیا تھا۔ ذرا دیکھیں۔ نو مئی کے سیکوینسز پر بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جناب کہ آج 9 مئی کو عمران خان کا جو سب سے بڑا ٹائیگر تھا، سابق ایم پی اے میاں عباد فاروق، آج رہا کر دیا گیا۔ یہ فوجی عدالتوں کا سب سے بڑا ملزم، سب سے بڑا مجرم تھا۔ اسے 10 سال سزا سنائی گئی تھی اور اس پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ اس کے بارے میں ہے کہ اس کے ناخن کھینچے گئے، اس پر شدید ترین تشدد کیا گیا۔ کئی مرتبہ اس نے، عباد فاروق نے، اپنا سر سریوں میں مار کر، حوالات اور دیواروں کے ساتھ مار کر اپنے آپ کو زخمی کیا۔ کئی مرتبہ تو ایک سے کم از کم 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں جو جناب فوجی عدالتوں کے منتظمین تھے یا وہاں کی انتظامیہ تھی، ان کو احساس ہوا کہ میاں عباد فاروق چل بسا ہے، لیکن اس کی قسمت تھی وہ زندہ رہا۔ اس کو بعد میں میڈیکیشن دی گئی۔ اس نوجوان نے میڈیکیشن لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس پر سب سے بڑا دباؤ کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑ دینا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کو آپ کو فوری رہائی مل جائے گی، لیکن اس جناب بہادر، نڈر، دلیر نوجوان نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اور صرف یہاں تک اس کی ذات تک یہ تشدد نہیں جاری رہا، اس کا بیٹا وہ بیمار ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو جناب نفسیاتی مسئلہ ہے، اپنے والد سے ملے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اہل خانہ بار بار ہمارے آرمی چیف سمیت تمام احباب کو بار بار ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن اس کے باپ سے نہیں ملنے دیا گیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ باقاعدہ وہ بچہ دم توڑ گیا۔ اس کے جنازے کے لیے بھی میاں عباد فاروق کو اس انداز میں لایا گیا کہ آخری وقت میں لایا گیا، صف میں کھڑا کیا گیا، پیچھے جناب سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کی شلوار کو ہاتھ باندھ رکھا تھا، اور جو ہی نماز کے لیے نماز جنازہ کا سلام پھیرا، اس کو لے کر چلے گئے۔ اس کی قبر تک نہیں جانے دیا گیا، اس کو گھر تک نہیں آنے دیا گیا، لیکن یہ ڈٹا رہا۔ اس کے بچے کی وفات کے بعد، جسے وہ شہادت کہتا ہے،
اس کے سارے کاروبار جو اربوں روپے کے تھے وہ تباہ کر دیے گئے، اس کے گھر، اس کی فیکٹریاں تباہ کر دی گئی، اس کا بھائی جناب نے کوشش کی، اس کو بار بار گرفتار کیا گیا، اس کی والدہ، ان کی فیملی کو تنگ کیا گیا، لیکن یہ نوجوان کھڑا رہا۔ اور آخری جو اس کی جناب پیرنٹس تھی، جناب 10 سال سزا کے بعد ان کو سویلین کورٹس میں کوٹ لکھپت جیل میں بھیجا گیا، اور وہاں جو اس کی ضمانت کے لیے درخواست تھی اور پیشی تھی، جب وہ باہر نکلا تو دھاڑتا ہوا شیر تھا۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اس کو آج ایگزیکٹ 2 سال بعد 9 مئی کی دوسری جناب جسے کہتے ہیں اینیورسری پر اس کو رہائی مل گئی۔ یہ نوجوان گھر آیا ہے اپنی فیملی کے پاس، اور اس دوران اس نے آ کر کیا گفتگو کی، ذرا سنیں۔ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم عمران خان کا سب کچھ، اور جس کے لیے عمران خان سب کچھ ہے، ہمارے پیارے بھائی، سب سے بڑا ٹائگر آج پورے 2 سال بعد میاں باز فروخت رہا ہو رہا ہے، ہو گیا، اور الحمدللہ آج ہم لے کر جا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو میاں باز فروخت کی رہائی مبارک ہو، اور الحمدللہ عمران خان صاحب اس جنگ کے حالات میں آ رہے ہیں، اور پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ ایک ٹائگر خان کا اصلی ٹائگر جس کا نام میاں باز فروخت ہے، الحمدللہ آج ہم جیل سے لے کر رہا ہو کر نکل رہے ہیں۔ آباد بھائی آپ کچھ چلے بات فی الحال تو میرا یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ کمائی ہے، الحمدللہ میں نے قرآن کریم پکایا، بس اللہ کا شکر ہے۔ 9 مئی 2023 سے 9 مئی 2025 تک ان 2 سالوں کے دوران عمران خان پر تاریخ کے بدترین مقدمات درج کیے گئے۔ انہی میں ایک جناب غداری کا سائفر کیس بھی تھا، انہی میں ایک پاکستان کا اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین عدت کیس بھی اس پر شامل تھا۔ تمام کیسز میں سرخرو ہوا، ایک کیس میں اس کی سزا اس وقت ہے، اور وہ عبد القادر جیلانی ٹرسٹ جناب، جسے جناب 119 ملین پاؤنڈ کیس بھی کہتے ہیں، وہ کیس اس پر 14 سال اس کو اور اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن ابھی تک 2 سال گزرنے کے باوجود پولیس جو ہے اس سے تفتیش نہیں کر سکی۔ اس انسرٹینٹی اور پولیس کے جناب اس وقت یوں سمجھیں کہ جھک مارنے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اب باقاعدہ عدالت میں پولیس نے درخواست کی ہے کہ 9 مئی مقدمات پولیس کا کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پولی گرافر اور فوٹوگرافک ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ پروسیکیوشن نے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کر دی، عدالت نے کارروائی 14 مئی تک ملتوی کر دی۔ مطلب اب تمام جو انسان تھے ناکام ہو گئے کہ عمران خان سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم مشینوں کا سہارا لیں گے، جو مشینیں ڈیٹرمائن کریں گی کہ عمران خان سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جب انسان ناکام ہو گئے، بدترین جب فسطائیت کے باوجود، تو مشینیں کیا کر سکیں گی؟ یہ اپنی ذات میں ایک مثال ہے۔ لیکن 9 مئی کو جناب ایک خوشخبری یا ایک اہم خبر سنائی سب سے پہلے نعیم پنجوتا نے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کی ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر پے رول پر رہا کیا جائے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں نعیم پنجوتا، ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ یہ پٹیشن چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ اس پٹیشن کے اندر استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر پے رول کے اوپر، پروبیشن کے اوپر رہا کیا جائے۔ اس وجہ سے کیونکہ جس طرح بھارت کے ساتھ پاکستان کی جو ہے وہ کشیدگی بڑھ چکی ہے، جو جنگی حالات ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور جس طرح بھارت نے ڈرون اٹیکس پاکستان کے مختلف حصوں میں کیے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں شدید خدشہ ہے کہ ڈرون اٹیکس جس طرح کیے جا رہے ہیں کہیں اڈیالہ جیل کو، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، ٹارگٹ نہ کیے جائے، تو ان کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے پے رول پہ رہا کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، لیکن کیا علی امین گنڈا پور کی یہ پے رول پر رہائی کی درخواست منظور ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی عام شخص نے یہ درخواست نہیں دی، سابق وزیر اعظم ہے اور جینون معاملہ ہے کہ عمران خان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے، بھارت جان لے سکتا ہے وہاں میزائل پھینک کر یا کچھ اور کر کے۔ ایک اہم ترین، اور کہنے والا کون ہے؟ وہ بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے، علی امین گنڈا پور۔ علی امین کی حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں
ذرا سنیں. کیا اس کے اوپر کہ ہماری جو ریٹ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ عمران خان چونکہ اس پاکستان کے نہیں بلکہ مسلموں کے ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے پوری دنیا میں، اور مودی جی کا جس پارٹی سے تعلق ہے اور جس طریقے سے اس کا رویہ ہے، جب ہماری بھی اپنی گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات تھے اس کی وجوہات یہی تھی کہ وہ جو ظلم اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اور وہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتا تھا، عمران خان صاحب نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ میں ہے اور پتہ ہے ان کو، تو ایسے شخص سے کسی طرح کی بھی کوئی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم نے انشاءاللہ ریڈ کیا اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان کی پے رول پر رہائی کے لیے درخواست میں جو وکیل چنا گیا ہے وہ جناب سابق گورنر پنجاب اس وقت کے MNA سردار لطیف کھوسا ہیں، اور بڑے منجھے ہوئے وکیل، اور ان کے ساتھ ان کی جو معاونت کریں گے انہی کے صاحبزادے سردار شہباز کھوسا ہیں. بڑی زبردست پلی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان واحد لیڈر تھا جو مودی کو اس کا نام لے کر پوری دنیا میں اس نے اس کو بے نقاب کیا، اس کو اریاں کیا، ایکسپوز کیا، لہٰذا ان کی جان کو خطرہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں سردار لطیف کھوسا، ذرا سنیں. نے آج آئینی درخواست چیف منسٹر صاحب کی جانب سے جو ہے دائر کی ہے، جس میں ہم نے استدعا کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جو کہ جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ہندوستان اور ہندوتا اور مودی کے ساتھ جو تعلقات تھے، انہوں نے بڑا پاکستان کا جو ہے مقدمہ بڑی زوردار طریقے سے انہوں نے اس کا اعادہ کیا تھا، اور مودی کے ساتھ جو ہے ان کی کافی جو ہے وہ تھی، اور مودی سمجھتا ہے کہ عمران خان نہ صرف پاکستان کا ہر دل عزیز ترین جو ہے قائد ہے بلکہ اسلامی امہ کا ایک ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹیٹس مین ہے، سیاستدانی اسٹیٹس مین ہے جس سے وہ خائف ہے. اسی لیے یہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے دانست میں، اور ہمارا ورکر اس چیز پر بہت زیادہ متجسس ہے، بہت زیادہ متفکر ہے، اور وہ ہم سے متقاضی ہے کہ خدا را عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ان کو کوئی آنچ نہ آنے دیجیے گا. تحریک انصاف نے 2 سالوں میں کس قدر فسطائیت کا سامنا کیا، اس کی 1 یا 2 مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. شہر بانوں کا تعلق سرگودا سے ہے، PTI کی ورکرز ہیں، چونکہ حکمرانوں پر تنقید کرتی تھی ان کو گرفتار. 25 گاڑیاں آئیں، ان کے سکول اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور وہاں سے انہیں اور ان کی والدہ کو اٹھا کر لے گئے. اس پر تنقید کی تھی علادین نے. علادین اس وقت جناب بیرون ملک موجود ہیں، انہوں نے اس پر تنقید کی تھی. انہوں نے لکھا تھا کہ یار انڈیا میزائل مار رہا ہے، اس سے لڑنے کا وقت ہے، اپنی عورتوں کو 2-4 دن کے لیے تو چھوڑ دو. لیکن یہ بات بہت بری لگی. وہ کہتے ہیں نا جی، اتنی بری لگی کہ ویلاگر علاؤدین کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا ہے. علاؤدین کا کہنا ہے میرے بھائی کے دفتر پہ ایجنسیز اور پولیس نے 4 سے 5 گاڑیوں میں حملہ کیا، توڑ پھوڑ کر کے میرے بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اپنے ساتھ لے گئے. دفتر میں تمام چیزیں توڑ دی گئی. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس حد تک ٹالرنس ہے اس حکومت میں. اور اب جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. 19 اکتوبر وہ بدترین دن تھا جب ڈی چوک پر گولی چلا کر لاشیں تحفے میں دی گئیں. 14 لاشیں موقع پر موجود تھیں جس کے تمام تر پروف اور ریکارڈ موجود ہے. لیکن حکومتی فسطائیت کا آپ اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان 14 کے 14 لوگوں کے اہل خانہ کو مینیج کر لیا گیا، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکے. اس حوالے سے ایک ٹویٹر سپیس میں سلمان اکرم راجہ کیا انکشافات کر رہے ہیں، ذرا سنیں. اللہ کی 26 نومبر کا جو کیس ہے ہمارے پاس، یہ بہت ہمارے پاس پلس پوائنٹ ہے. اچھا دیکھیں، 26 نومبر کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس 14 شہادتوں کا ریکارڈ تھا، سٹیٹمنٹس تھیں ورثاء کی. ہم ان کے گھروں میں گئے ہیں، ہم نے قبروں پہ پھول چڑھائے ہیں، سب ہمیں معلوم ہے. اس حوالے سے ایک کرمنل کمپلینٹ ہم نے ادھر عدالت میں سیشن کورٹ میں دائر بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ خاندان سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ان کو کروڑ روپیہ بھی خیبر پختونخوا میں علی امین صاحب نے بھجوایا ہے، دیا ہے. ایک سب سے اچھا جو کیس تھا ہمارے پاس وہ انیس ستی کا تھا. ستی یہ کوٹلی ستیاں کا لڑکا جو رہتے ادھر علی پور میں ہے اسلام آباد میں، ان کے پاس میڈیکو لیگل بھی تھی، سب کچھ تھا.
لیکن ان کے خاندان پہ بھی حملہ ہوا، اگرچہ ہم والد کو، ماں کو، بھائی کو خیبر پختونخوا لے گئے تھے، بہنیں یہاں رہ گئی تھیں، ان کو انہوں نے تنگ کیا، ان کے گھر والوں کو تنگ کیا، تو انہوں نے بھی بالآخر کہا کہ ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے اس معاملے کو. تو خاندان بھی ڈرے ہوئے ہیں. جو 14 ہمارے پاس شہادتیں مصدقہ ہیں جن کا ریکارڈ تھا، وہ لوگ بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے. تو وہ بھی ذہن میں رہے کہ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ ریاست سے کتنا لڑیں. ایک بچہ پہلے وہ گواہ بیٹھے ہیں، اس کے بعد ان کو مزید جبر کا سامنا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے کترا رہے ہیں، اب نہیں وہ ان مقدموں کو چلانا چاہتے. تو ہم بات تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ریکارڈ دو، میڈیکو لیگل دو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ دو، فیملی کی کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں دو. وہ ہمارے پاس مشکل ہو جاتی ہے، فیملی کی سٹیٹمنٹ دینا، میڈیکو لیگل دینا، اسپتال کا ریکارڈ دینا. انہوں نے ہر چیز پہ حملہ کیا ہے اور ہر چیز کو ختم کیا ہے یا خاندانوں کو خاموش کرا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک مقدمہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے جان بوجھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے تو اس کو ہم آگے چلائیں گے. اس وقت تک ہم زبانی تو بات 26 نومبر کی کرتے ہیں، گولی کیوں چلائی، شہادتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. آپ بتائیں اس میں کیا اضافہ کریں ہم؟ سر سلمان بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں، میں اس کیس کو پرسو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اونرشپ آپ نہیں لینی ہوگی. بتائیں نا. اور مجھے پڑتی ہیں اور یہ آپ کرتے ہیں کہ اپنا کیس بھی ہم چلائیں، تو پھر پارٹی کس چیز کے لیے، ممبرشپ نہیں چلائیں گے نا. آپ بتائیں نا، کیس آپ چلانا چاہتے ہیں اپنے بھائی کا تو ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیس آپ چلائے گی، میں بیان دوں گا، میں ایویڈنس دوں گا، یہ میرا کام ہے، لیکن اونرشپ تو آپ لیں گے نا سر. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی صاحب کا کیس تو کافی پرومیننٹ ہوا تھا، اس کے حوالے سے آگے بڑھ کے آپ نے کمپلینٹ دائر کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس وقت آپ سے کسی نے رابطہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ کے کیس کے حوالے سے تو وی لاگ بھی ہوئے تھے، مجھے اب یاد آ رہا ہے، مطیع اللہ جان نے بھی کیا تھا، کسی اور نے بھی کیا تھا. تو اس کے بعد پھر کہاں پہنچا وہ معاملہ؟ سلمان صاحب، اب یہ بنا ہمارا جو پوائنٹ ہے نا، وہ خان صاحب کی رہائی ہے. میں یقین کر لو اپنے بھائی کو بول بھی جاؤں گا. نہیں، یہ بتائیں نا آپ کے بھائی کا کیس کہاں تک پہنچا، مجھے وہ بتائیے. دوسری طرف جناب، پاکستان انڈیا کے درمیان کنفلکٹ جاری ہے اور ڈرون کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر چکا ہوں تو 77 ڈرون ایسے ہیں جو انڈیا نے پاکستان کی طرف بھیجے اور پاکستان نے انہیں مار گرایا. یہ جدید ترین ڈرون ہے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت $7 لاکھ ہے، امریکی ڈالر 7 لاکھ. لیکن اب تک 77 بیچ چکے ہیں اور 77 ڈرون پاکستان نے مار دیے. ہاں، ان کی جناب ان کا مقصد کچھ جناب یہاں انٹیلیجنس لینا، پاکستان کی کیپیبلٹی کا اندازہ کرنا، لہٰذا پاکستان بھی اپنے لحاظ سے بہت محدود ہے. میں ایک صرف آپ کو ڈرون دکھانا چاہتا ہوں جو جمعہ کی صبح کو مارا گیا، لیکن کس قدر اس میں شدت تھی ذرا دیکھیں. دوسری طرف جناب پاکستانی ہیں، بالکل گھبرا نہیں رہے. ان کے سامنے جناب موت کھڑی ہوتی ہے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی جمعے کا جناب یہ واقعہ، ایک ڈرون گرا اور جناب نوجوان بڑے آسانی سے کہہ رہے جی ذرا تھوڑا سا کور کریں، اس ڈرون کے ساتھ جو بم تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی ذرا کور کریں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بلال انہوں نے بمب بھی ادھر پرا پہ وہ کور کرن. ہاں جی، وہ پرا پہ ہے. پاکستانیوں کے اس غیر معمولی کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ کہ ان کی جو نسلیں ہیں اسی دہشت گردی کی صورتحال میں پروان چڑھ رہی ہیں. جس طرح افغانستان کے لوگ گزشتہ 2 نسلیں ان کی 1980 سے لے کر 2025-45 سال تک 2 یا جو 3 نسلیں ہیں وہ اس انداز میں وہ پلی بڑی کہ ان کے ارد گرد دھماکے ہوتے تھے اور کلاشنکوف ان کے قریب پڑی ہوتی تھی. سملرلی پاکستان بھی گزشتہ کم از کم 30 سالوں میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. یہی وجہ ہے
کہ ان کا کانفیڈنس ہے، اور بھارت کو اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے بلکہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس قوم سے اس کا پالا پڑا ہے۔ لیکن آخر میں بتاؤں گا جناب کہ اگرچہ پاکستان نے 3 رافیل، ایک جناب ان کا جیٹ طیارہ اور ایک سخوئی طیارہ، 5 یہ طیارے مار گرائے اور اب تک 77 ڈرونز مار چکے، لیکن انڈیا کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ہزیمت اور سب سے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ نقصان کیا ہے؟ یہ رافیل طیارے سے بھی بڑا نقصان ہے، اور یہ ہے جناب ان کا آئی پی ایل۔ آئی پی ایل وہ برانڈ ہے کہ جس پر انڈیا فخر کیا کرتا تھا۔ انہوں نے راولپنڈی کا کرکٹ سٹیڈیم میں ڈرون اٹیک کیا اور پاکستان کو اپنا جناب جو پی ایس ایل کے باقی میچ، 5 لیگ میچ اور آگے 4 یا 5 لوگ فائنل جو میچ ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں، اور پاکستان کو آئی پی ایل جناب ملتوی کرنا پڑا، اور ملتوی کر کے پاکستان نے فوری طور پر پہلے سوچا کہ کراچی میں، اور پھر انہوں نے کہا نہیں ہم دبئی میں، عرب اماراتس میں وہ کرتے، اور 8 مئی کی شام کو انہوں نے یو اے ای سے رابطہ کیا اور معاہدہ ہو گیا۔ اور اس وقت جناب انڈیا کو دھچکا لگا جب دھرمشالہ میں آئی پی ایل حکام کی جانب سے کھلاڑیوں کو ایمرجنسی میں سٹیڈیم سے نکالنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے، ایک غیر ملکی خاتون منتظم کا کہنا ہے کہ اس وقت یہاں بہت ڈر کا ماحول ہے۔ اس وقت 11واں اوور چل رہا تھا، پنجاب کنگز کی بیٹنگ جاری تھی، اور ان کو اتنی پھر جرت نہیں ہوئی کہ ایک اوور بھی آگے کراتے، ایک بال بھی آگے کراتے۔ فوری طور پر سٹیڈیم کی تمام جناب لائٹیں آف کی گئیں، اور پھر لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور کھلاڑیوں کو دوڑ کر وہاں سے نکالا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگلے روز یعنی 9 مئی کو انڈیا نے عرب امارات سے رابطہ کیا کہ ہمیں یو اے ای میں بقیہ میچز کرانے کی اجازت دی جائے، لیکن یو اے ای نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان سے پہلے کمٹمنٹ کر چکے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ آئی پی ایل ایک چھوٹا برانڈ ہے، اب پاکستان کے لیے بہت بڑا، لیکن اوورآل انڈیا اس وقت دنیا کرکٹ میں حکمرانی کر رہا ہے، سب سے زیادہ پیسہ اور سب سے بڑی لیگ، اور اس لیگ کو اب ملتوی کرنا پڑا ہے۔ مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور اکتوبر تک درمیان میں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ سب سے بڑی ہزیمت، اس وقت کھلاڑی وہاں جب انڈیا چھوڑنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال میرے خیال میں یہ اب تک کا سب سے بڑا بھارت کا نقصان ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔